اسی چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے ابھی بھی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ شعر کہہ رہی ہے. سرور زاہرہ صاحبہ کی نظم دیکھیے نا, کیا کمال کی نظم تھی نا. بنت حوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے, بنت حوا ہوں میں یہ میرا جرم ہے, اور پھر شاعری تو بڑا جرم ہے. ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے. اگر میں آپ سے مختصر یہ پوچھوں کہ جہاں پہ پروین نے, نوشی صاحبہ نے, فہمیدہ صاحبہ نے, زہرا آپا نے اور بہت ساری ہماری خواتین شاعرات نے جن باؤنڈریز کو کراس کر کے جہاں تک آ کے اپنے لیے اسپیس بنائی تھی, اپنی بات کہنے کی اسپیس بنائی تھی, اس سے آپ لوگ پیچھے گئے ہیں یا اس سے آگے بڑھے ہیں آپ لوگ؟ سر میرا خیال ہے کہ جو اسپیس انہوں نے ہمارے لیے بنائی تھی وہ اسپیس بھی اب لینا مشکل ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چاہے ہم ایوالو کر گئے ہیں, میں نے جیسے پہلے بات کی, شاعری ایوالو کر گئی ہے, لیکن جو ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے ہماری, اس کو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ, اور اس کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑے گا. اور اس میں جب تک میل شعراء جو ہیں ہمارے وہ ساتھ ہمارے بڑھ کے قدم سے قدم ملا کے نہیں چلیں گے اور خواتین کے لیے ایک سیف سپیس اور ایک ایکسیپٹیبلٹی کا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے, تو اکیلی خواتین بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے کہ مردوں کو ان کے ساتھ بڑھ کے آگے چل کے ان کا ہاتھ تھام کے ان کے لیے جگہ بنانی ہوگی. جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ مردوں کو بھی عورتوں کے ساتھ قدم بہ قدم چلنا چاہیے. تواڈی بھرجائی نہ میں قدم نہ قدم چلے ہیں, انہیں گھر آ کے وہ لڑائی پائی نا, کہندی میں تکے نہ توڑدا میرے نال, انہیں میں نے مٹر پھڑاتے کہندی پیچھے پیچھے ہونا تو میں جی لگا 19 نمبر کوٹھی دا ملازم. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے صاحب یہ فرمائیے, پہلا میرا سوال ہے, تانوں کسی نے پوچھا کہ یہ شعر کدے لئی کیا تسی؟ کون سا؟ جہد وچ محبت دا ذکر ہے, زلفاں دا ذکر ہے, جس کیا تسی کہ تیرے حسین ہاتھ کا کنگن. ہمارے شب سے ایک ہی آدمی کے لیے ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار, واہ, کچھ گیت میرے سینے میں رہنے دے میرے یار, کچھ گیت میرے سننے سنانے کے لیے نہیں. مرد بیچارے کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی. مرداں نوں تے یہ نہیں پتا ہوندا لڑ کیڑی گل تو رہی ہے, وہ بیچارہ یہی پوچھی جاندا کی ہویا کی ہے, وہ خدا دی قسم میں تو ہے ہی نہیں سی ہویا کی ہے یار, دس تے صحیح. یہ اللہ دی قسم میں شعر کس نے نہیں کیا, تیرے لیے کیا ہے. تیرے علاوہ کون ہے جنہیں میں کہہ سکتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کے کنگن ہوتا. مردوں کا مسئلہ یہ کہ تیرے علاوہ ہی تو سب کو کہہ سکتے ہیں وہ. اوہ یار تو ساری سڑے خراب ہو گئے. فراز کا ایک شعر ہے, اس کا مصرع ہے, ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت, بڑے بڑے محبت کرنے والے, اور جسے کہیے کہ ایک ہی گھر کو آباد کرنے والے, ایک ہی گھر میں بہت خوش رہنے والے مرد بھی ہوتے. میں نہیں سمجھتا کہ سب ایسے ہیں. جو ہم سب مرد بھی عورت بھی, جو ہم سب ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا بعض اوقات, میرے خیال میں اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں مسوجنی, اس کی ہم بہت بات کرتے ہیں نا, اور ہونی بھی چاہیے, مگر ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس پر بات کرتے کرتے ہم مسینڈری کا شکار تو نہیں ہو رہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, چونکہ اگر وہ بیلنس جو ہے وہ ادھر کے بجائے ادھر چلا جائے گا, مرد بھی معاشرے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے, وہ رشتے بھی اتنے ہی اہم ہیں, تو وہ برقرار رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو حق نہیں مل رہا ہے, اصل میں تو اس کے حق میں بات کرنی ہے, دوسرے کا حق چھیننا تھوڑی ہے. ایک کو اپلفٹ کرنا ہے, دوسرے کو لیٹ ڈاؤن تھوڑی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی سر, مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ کسی مرد کے منہ سے مسینڈری اور مسوجنی سنا ہے, اور بہت اچھا لگا. یہ مسینڈری میں نے بھی کسی خاتون کے منہ سے پہلی بار سنا ہے, اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں, اب تو میسکولینٹیز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک دو خواتین ہیں جو پی ایچ ڈی تھیسس ہی اس پہ کر رہی ہیں, میسکولینٹیز پہ کر رہی ہیں. چلیے یہ مجھے بتائیے, آپ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ شعر کہتی ہیں, ایکسپریس کرتی ہیں, مشاعروں میں جاتی ہیں, آپ پڑھاتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ خواتین کے حقوق پر تو بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضرورت ہے, زیادہ بات ہونی چاہیے, بہت بات ہونی چاہیے, مگر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہاں مرد کے بھی اس حق پر یا اس پہلو پر بات ہونی چاہیے؟
کوئی ایک ایسی چیز ہے جو غریب دا خیال بھی کرنا چاہیے؟ سر میں تو بات ہی یہ کرتی ہوں کہ ایکوالٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ مرد اور خواتین یہ بائنریز تو ہماری کریٹ کی ہوئی ہیں نا, اور جینڈر از اے سوشل کنسٹرکٹ, اور میں اس چیز کی بڑی اسٹرانگ بلیور ہوں اور میں اس چیز کی بڑی اسٹرانگ سپورٹر ہوں کہ مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور ان پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. مثلاً یہ تو آپ ہمیں بتائیں, نہیں روشنی ڈالیں. اب تو آپ سے چلنا چاہ رہے ہیں, لیکن نا ہم آپ کے حق کے لیے کتنی ساری باتیں کر رہے ہیں, ہے نا, کتنی ساری باتیں. کوئی ایک جملہ تو کہہ دیا مرد بہت اچھا ہے, بھائی نہیں کہتے ساڑھے لیے بھی نیشنل ایوارڈ ہے. مرد میرا خیال ہے کہ جس طرح عورت معاشرے کا حسن ہے, مرد بھی معاشرے میں اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. مجھے ایک چیز کو لے کے بہت دکھ ہوتا ہے, آج مرد کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو عورت حسن ہے آج بے شک اور بیچارہ کچھ بھی وجود زن سے ہے تصویر کائنات سے. آخر میں یہی اچھا لگتا ہے سب کو, مانتا کوئی نہیں ہے, سننا سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. سر آج ہی مجھ سے کسی نے, ہمارے ایک دوست ہیں جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مرد بہت اکیلا ہوتا ہے. اور پھر یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تو میں آپ سے کہوں یہ مرد کا خطرناک ترین جملہ ہے کہ میں بہت اکیلا ہوں. لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مرد کیوں اکیلا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ خواتین تو دوستیں ایک دوسرے کو کال کر لیتی ہیں, 2-3 گھنٹے بھی کال پہ گزار لیتی ہیں. مرد جو ہے اس نے اپنے دوستوں سے بھی ملنے جانا ہے تو وہ چائے پی کے گپ لگا کے واپس آ جائے گا, وہ حال دل نہیں سنائے گا کسی کو. تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ مرد واقعی بہت اکیلا ہے, کیونکہ مردوں کو شروع سے ہی, بچپن سے ہی ایک پریشر میں رکھا جاتا ہے کہ تمہیں اسٹرانگ بننا ہے, تمہیں الفا بننا ہے. الفا ٹرمینالوجی بڑی یوز ہوتی ہے, اور الفا وہ ہوتا ہے جو مرد بہت روڈ ہو. ہمارے میڈیا میں بھی جس طرح کے ٹاکسک مرد دکھائے جا رہے ہیں, بہت روڈ ہو, بہت ایگوئسٹک ہو, وائلنٹ ہو, ایروگینٹ ہو, اینڈ somebody who is not even emotional. تو عورت, میرا خیال ہے عورتوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے, اور اس سے معاشرے میں اور زیادہ ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ان مردوں کی ایکنالوجی نہیں کر رہے جو نیچرل ہیں. مرد بھی ہو سکتا ہے, مرد بھی انسان ہے, مرد کے بھی دکھ ہیں, مرد کے بھی مسائل ہیں, لیکن ہم نے جس طرح عورتوں کو لے کے جینڈر رولز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ عورت گھر میں ہے, اسے کک کرنا ہے, اسے 4 باؤنڈریز 4 والز آف دا ہاؤس ہیں ان میں رہنا ہے, اسی طرح مرد کے لیے بھی ہم نے یہ کچھ اسٹرنجنٹ رولز بنا دیے ہیں کہ مین کین ناٹ کرائی, مین کین ناٹ ایکسپریس دیئر ایموشنز. بلکہ دیکھیے اب جو آپ بات کری, میں اس کو یوں بھی آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں تک کہ وہ گھر کا کام نہیں کر سکتا, کو ہاتھ نہیں بٹا سکتا, وہ بھی اس کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے, اور اس سے اس کا رشتہ جو خوبصورت ہو سکتا ہے گھر میں, اس میں کمی آتی ہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا رشتہ خوبصورت ہوگا. کسی وقت آپ نے ہاتھ بٹا دیا, جو بھی گھریلو کام ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی خاتون خانہ, اگر خاتون جو ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے, مطلب دونوں ایک دوسرے کا کام کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. یہ اور جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اکیلا کیوں ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اپنے کرتوت کی وجہ سے اکیلا ہوتا ہے. مرد بیچارہ مصیبت چ پیا رہتا ہے. تو کام تو آوے نا, 2 کلو سیب لے کے آوے تے آ کے بیگم نو کہے نا کہ اے سیب لے کے آئے, تو کوئی کہہ رہی ہوندی ماں نو دے, ہر گل نو آمین کرنا. بندہ کہتا دفعہ ہو, میں ماں نو دینا, ماں کو لے کے جاوے نا, ماں کو کہہ رہی ہوندی اونوں دے جتے تھلے لگا. بندہ کہتا دو میں پرے ہو, میں ابو نو دینا. ابو چھت تے ٹہلن ڈیا, سیب لے کے ابو کو گیا, انہوں نے کہا بھائی تہاڈے لیے سیب لے کے آئے. ابا جی کو کہہ رہے ہوندے انہوں نے دے جڑے گھر والے, میں کوئی گھر والا ہویا کہ ابا جی بیچارہ جاوے کتنے مرد. جو بات کی نا ماہ نو نے اکیلے بن کے, تو شعر یاد آ گیا, آپ لطف لیں گے دونوں, سبھی لطف لیں گے. غالب کا شعر بڑا کمال ہے. ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ اپنی تنہائی کو اپنے خیالات سے, کسی کتاب سے بھی آباد کر سکتے ہیں. شرط لا کے مرد نو عورتاں روا دندیاں نے. ہاں اب کی تیرے بھرا نو رواواں, ہاں میں چلنی ہاں. کچھ سنائیے ماہنو. کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, واہ, کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, میں پرندوں کو بلاتی ہوں تو آ جاتے ہیں. بہت اچھے بھائی, واہ واہ واہ, پھر پڑھیے گا. کچھ طلسمات سلیمانی مجھے آتے ہیں, بہت عمدہ ہے, بہت اچھا مطلب ہے. میں پرندوں کو بلاتی ہوں تو آ جاتے ہیں. واہ واہ, میں تو گجروں کا کبھی مان نہ توڑوں, لیکن اجنبی ہاتھ میرے ہاتھ میں پہناتے ہیں. بہت عمدہ. اور شعر ہے کہ خواب مرہم ہے ہمیں راہ جنوں میں, لیکن
ख्वाब मरहम है हमें राहे जुनूं में लेकिन, और ये ख्वाब हमें आग पे चलवाते हैं। वाह वाह। और एक तू है जो मेरे ध्यान से मुंह फेरता है, वाह, एक तू है जो मेरे ध्यान से मुंह मुंह फेरता फेरता है, मेरे जैसों के तो ठुकराए बीतराते हैं। वाह वाह वाह। हाँ वही जिसकी कमी आपने पूरी की है, वाह, आइए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देखिए बात कहने का सलीका भी ना बहुत बहुत अहम, सेंसिटिव और बारीक बात को आप बहुत करीने से बयान कर सकते हैं। इसको आप दोनों कैसे देखते हैं कि जो बहुत नाजुक मौज़ूआत होते हैं, नाजुक इस हवाले से कि मुआशरा उस वक्त उनको किस हद तक एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी होता है ना। बहुत सारी चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं, बहुत आप मलफूफ अंदाज में कह रहे होते हैं, अगले 20 साल में उस गलाफ की ज़रूरत नहीं रह जाती है, कभी कभी उस पर्दे की ज़रूरत नहीं रह जाती, मगर उस दौर में शायद उससे ज़्यादा उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। हालांकि कुछ लोग फिर भी अपनी बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बात को करने का सलीका कितना अहम होता है? मेरा ख्याल है कि शायर लोग या कोई भी लिखने वाला जो अदीब होता है वो बहुत सेंसिटिव अप्रोच रखता है माशरे की तरफ, और बात को सलीके से कहना, बात को कहने का गुर ही सब कुछ है। जैसे दरिया को कूजे में बंद करना। देखिए जो आपने आखिरी शेर कहा किस कदर अहम और उम्दा शेर है ना, मगर मैं आपको दाद दूंगा कि किस कदर सलीके से आपने कहा। बहुत फिर शुक्रिया पढ़िएगा सर। जरा। हाँ वही जिसकी कमी आपने बहुत अच्छे। पूरी की है, हाँ वही जिसकी कमी आपने पूरी की है, आइए आपको उस शख्स से मिलवाते हैं। वाह वाह, बहुत उम्दा। तो बहुत ज़रूरी है बात कहने का ढंग आना चाहिए आपको, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको मौजू वक्त का पता हो कि आपने किस वक्त क्या बात करनी है। और मेरा ख्याल है उससे आपकी बात में इट एड मोर कलर्स टू इट। और मेरा ख्याल है कि माशरे का हुस्न भी इसी चीज़ से है कि आपको पता हो आपने कौन सी बात कब कहाँ किस मौके पे करनी है। तो बात कहने के ढंग के साथ साथ वक्त का तयन करना भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ आपको क्या बोलना है।